बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पिछले 15 महीने उनके लिए, उनके चाहने वालों के लिए, उनके वोटर्स के लिए, उनके सपोर्टर्स के लिए एक अजाब था और वो अजाब अब ख़त्म होने जा रहा है। और जैसे जैसे वो अजाब ख़त्म होने की तरफ बढ़ रहा है, मामलात कुछ और से और होते हुए नज़र आएंगे। आपको आने वाले दिनों में आपको बहुत बड़ी बड़ी खबरें नज़र आएंगी और ऐसे ऐसे वाक़यात होते हुए, रूनुमा होते हुए नज़र आएंगे कि जिस पे शायद आपको फौरी तौर पे यकीन ना हो कि ये कैसे हो गया, लेकिन ऐसा होना है। उसकी रीज़न ये है कि हुक्मरान इत्तेहाद, 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद और ख़ास तौर पे नून लीग का मलबा इतना ज़्यादा हो गया है, उनका वज़न इतना ज़्यादा हो गया है उनके गुनाहों का कि अब उनको कोई भी, शायद ही कोई उनको सहारा दे सके। और वो सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें कन्वे हो गई हैं। शरीफ फैमिली को एक मैसेज कन्वे हो चुका है। वो इनडायरेक्ट हुआ है, डायरेक्ट हुआ है, कैसे हुआ है ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन एक मैसेज कन्वे हो चुका है। उसकी डिटेल आपको दूंगा। और उसके बाद हुआ ये है कि वहाँ पे शाम गरीबा हैं, सफ़े मातम है, आहें हैं, सिसकियाँ हैं, रोना धोना है और एक दूसरे की तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं कि ये हमारे साथ हुआ क्या है और हम तो कुछ और ही सोच रहे थे और ये क्या हुआ है। और ये सिर्फ एक के साथ नहीं हुआ, बल्कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज और मरियम साहिबा सबके साथ बराबर एक ही पैगाम सबके लिए है। उसकी ज़रा डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। जरदारी साहब और मुस्लिम लीग नवाज का मैच बदस्तूर पड़ा हुआ है। मुलाकात हुई है और बज़ाहिर कहा जा रहा है कि बड़ी खुशगवार मुलाकात हुई है, बहुत अच्छी मुलाकात हुई है, लेकिन जरदारी साहब ने उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया है 2 और 2 4 की तरह कि ये हमारी रेड लाइन है, इस रेड लाइन को क्रॉस नहीं होने देंगे हम, यानी बतौर पीपल्स पार्टी। और इस रेड लाइन को अगर क्रॉस किया तो फिर हमारी कुट्टी, मुकम्मल तौर पे कुट्टी शुरू हो जाएगी और फिर हमसे किसी खैर की तवक्को ना करना। और ये शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने बड़े प्यार मोहब्बत से हंसते हंसते सारी बातें कह दी हैं। और अब उस मुलाकात की 2 खबरें आ रही हैं। एक है जनाब, निगरान वजीर आज़म जो है वो पॉलिटिशियन होगा, सीनियर पॉलिटिशियन होगा, एक बात। दूसरी तरफ जो खबरें आ रही हैं वो कहते हैं जनाब सीनियर पॉलिटिशियन नहीं, बल्कि ये माहिर मईशत होगा। और पॉलिटिकल फेस हो सकता है थोड़ा बहुत हो, लेकिन पॉलिटिकल फेस कम और माहिर मईशत ज़्यादा होगा। जैसे कि हफीज़ शेख साहब का नाम, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, हफीज़ शेख साहब हो सकते हैं। और प्राइम मिनिस्टर ऐसा होगा, एक बात, अगली बात जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऐसा होगा जो आलमी मालियाती इदारों को भी काबिल कबूल हो। ये भी आप ज़रा नोट कर लें कि वो वज़ीर आज़म वो होगा जो आलमी मालियाती इदारों को भी कबूल हो, जो IMF के साथ किए गए मुआहदों को कंटिन्यू करे, उसकी शराइत पर पूरा उतरे, उस पर अमल दरामद करता रहे और उससे अमल दरामद इस हद तक, क्योंकि उस टेन्योर में एक किस्त भी मिलनी है। अभी 1 अरब 20 करोड़ मिला है और 1 अरब 80 करोड़ डॉलर रहता है और ये गारंटी इमरान खान साहब ने भी दी है। और इमरान खान साहब ने जो गारंटी दी है और IMF के साथ और उनके साथ जो मामला तय हुए हैं वो भी एक राज है, वो एक राज है और वो राज जो है वो पोशीदा भी रहेगा और उस पर अमल दरामद भी यकीनी होगा। अब ये जो कह रहे हैं, इनका ख्याल था, ये चाहते हैं कि मोहसिन नकवी जैसे पंजाब का है, जैसे खैबर पख्तूनख्वा है, इस तरह का कोई निगरान सेटअप आए जो हमारी कठपुतली हो और हमारे उंगलियों पे वो नाचे और जो हम कहें वही वो करे। क्योंकि निगरान वज़ीर आज़म ने आके अपना एक फील्डिंग सेट करनी होती है, ट्रांसफर्स पोस्टिंग्स होते हैं और ब्यूरोक्रेसी सारी की सारी उसके कंट्रोल में होती है। और उसके बाद पंजाब है। इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि ये पंजाब को भी यही कंट्रोल कर रहे हैं। राणा साहब कंट्रोल कर रहे हैं, शहबाज साहब हैं और मरीम साहब हैं, पंजाब को वही कंट्रोल कर रहे हैं। और मोहसिन नकवी साहब ने ये बात कन्वे कर दी है आसिफ अली जरदारी साहब को कि जनाब मुझ पे गुस्से ना हो, मेरा और आपका एक ताल्लुक़ है और वो रहेगा, एहतराम का रिश्ता है और मैं आपको बुजुर्गों की तरह आपका एहतराम करता हूँ, लेकिन इस वक्त पंजाब में जो कुछ हो रहा है इसके जिम्मेदार हम कम और इस्लामाबाद ज़्यादा है और ये सब कुछ वही कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ तक वो बात कर चुके हैं। तो बहरहाल अब निगरान वज़ीर आज़म के लिए उन्होंने, जरदारी साहब ने, एक तो निगरान वज़ीर आज़म का मामला हो गया, दूसरा ये अभी हम इस्टेब्लिशमेंट को नहीं छेड़ रहे, अभी इन दोनों के दरमियान की बातें कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट एक साइड पे है, वो अभी साइड पे नज़ारे कर रही है। तो
وہ پراکسیز کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ اس وقت میدان میں ہے، وہ خاموش بیٹھی ہے، وہ براہ راست نون کے ساتھ کسی بھی معاملے میں براہ راست آنا نہیں چاہتی، کیونکہ کچھ ملاقاتیں مریم صاحبہ کی جانے سے پہلے، دبئی جانے سے پہلے ہو چکی ہیں، وہ مری میں بھی ہوئی، وہ پنڈی میں بھی ہوئی، اسلام آباد میں بھی وہ ملاقاتیں ہو چکی ہیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، اب آگے کی طرف چیزیں جا رہی ہیں۔ دوسرا ایشو ہے کہ اسمبلی توڑنے کا۔ زرداری صاحب نے کہا ہے کہ اسمبلی مدت پوری کرے اور مدت پوری کرنے کے بعد از خود تحلیل ہو جائے، یعنی کہ 13 اگست کو اسمبلی تحلیل ہو جائے اور اس کے بعد 60 دنوں کے اندر الیکشن ہو جائے، یہ انہوں نے کنوے کر دیا ہے، اور اس کو 2 دن پہلے 3 دن پہلے توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس پہ زرداری صاحب نے بڑا ٹو دی پوائنٹ 2 اور 2 4 کی طرح کنوے کیا ہے، اور اگر انہوں نے یہ کام نہ کیا، کیونکہ نگراں وزیر اعظم کا اتفاق بھی اس کے بعد ہی ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا، اور اگر اس ایگریمنٹ پہ عمل نہ کیا تو پھر بھی زرداری صاحب نے کہا ہے کہ پھر ہمارے مستقبل کے راستے بھی جدا ہوں گے، اور پھر آپ اپنا کھیل کھیلیں گے، میں اپنا کھیل کھیلوں گا، یہ ہمارا پیار محبت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور بات وہی ہے کہ اس وقت یا تو اسمبلیاں توڑ دی جائیں اب، کیونکہ یہ کام کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز، شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے درمیان معاملہ طے نہیں ہوتا تو پھر اسمبلیاں ہو سکتا ہے جولائی میں ہی ٹوٹ جائیں، پھر اگست کا وہ جو 2 دن 12 تاریخ اور 13 تاریخ اور 9-10 تاریخ وہ نہیں آئے گی، یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ اب نون لیگ اپنی خبر دے رہی ہے، نون لیگ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اسمبلیاں اگست کے دوسرے ہفتے میں، ہاں جی شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اسمبلیاں جو ہیں وہ ہم آئندہ الیکشن سے پہلے مدت پوری ہونے سے پہلے ہی ہم چلے جائیں گے اور نگراں حکومت آ جائے گی، یہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں، جبکہ زرداری صاحب واضح طور پہ یہ کہتے ہیں کہ اسمبلیاں اگست کے دوسرے ہفتے میں ختم کی جائیں، اور دوسرے ہفتے کا مراد ہے وہی 13 اگست، 7 اور 7 14 دوسرا ہفتہ وہ بنتا ہے، اور اس سے پہلے نہیں۔ پھر پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ اسمبلیاں مدت پوری کریں، اور مدت پوری کرنے کے بعد 12 اکتوبر تک الیکشن ہو جانے چاہیے، 12 اکتوبر وہی بنتی ہے، اسمبلیاں مدت پوری کریں گی تو ہم مدت پوری ہونے سے پہلے جائیں گے اور نگراں حکومت آئے گی، یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال ان دونوں کا تنازع جو ہے وہ بدستور چل رہا ہے، اور یہی چیز آگے جا کے ان کو گڑبڑ بھی کرے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاملہ صرف نگراں حکومت کی حد تک نہیں ہے، پھر اس کے بعد اگلے مراحل بھی ہیں، اور دوسرا یہ کہ جیسے ہی مرکز میں نگراں حکومت آئے گی تو پنجاب کی بیوروکریسی بھی، پنجاب کی گورننس بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی، شریف فیملی کے ہاتھ سے۔ اس لیے یہ اب جو معاملات ہیں، پچھلے ولاگ میں میں نے مسلسل 2 ولاگ میں میں نے آپ کو مثالیں دے کے بتایا کہ کس طریقے سے یہ اب فوج اور فوجی قیادت کے، کور کمانڈرز کے، لیفٹیننٹ جنرلز کے، ان کے خلاف نام لے کے ان پہ تنقید کر رہے ہیں، اور ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نااہل ہیں، نکمے ہیں، اور ان کو اپنا کام نہیں آتا، اپنے کام کے علاوہ یہ سارے کر رہے ہیں، ان کو لگایا کس نے، ان کو پوسٹنگ کس نے دی، ان کو ٹرانسفر کس نے کیا، اس میں کیوں ان کو ہٹایا کیوں نہیں جاتا، یہ ساری چیزیں گھوم رہی ہیں، اور یہ بڑے کھل کے باتیں کر رہی ہیں، اور نہ ہی کوئی پوچھ رہا ہے اور نہ ہی کوئی پوچھنے والا ہے۔ تو بہرحال جی، ہر کوئی میڈیا کی آزادی تو اسی طرح ہی ہے، جبکہ کچھ لوگوں کے لیے تو زندگی جو ہے وہ عذاب ہوئی ہے، اور جیسے ہمیں باقیوں کے لیے ماشاءاللہ سے تو یہ ہوتا رہتا ہے۔ بہرحال ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک اور خبر بھی آپ کو دے دوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب عمران خان صاحب کے حق میں آ گئے ہیں، کھل کر آ گئے مولانا فضل الرحمان صاحب۔ انہوں نے خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان جو بات کرتے ہیں وہی بات مولانا فضل الرحمان صاحب نے کر دی ہے، اور نون لیگ سے وہ یوں کر کے بھاگے ہیں، یو ٹرن لیا ہے نون لیگ کی پالیسیوں سے۔ اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دوں کہ جے یو آئی کا اجلاس تھا، اور جے یو آئی کا اجلاس اور اجلاس کے بعد باقاعدہ طور پہ مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس تھا انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے، اور آئندہ کے پولیٹیکل جو لائحہ عمل ہے اس پہ بات ہو رہی تھی۔ تو اس میں جو اس وقت تنازع چل رہا ہے وہ ہے پاک افغان بارڈر پہ اور پاک ایران بارڈر پہ، 2 جگہوں پہ، صوبہ خیبر پختونخوا اور صوبہ بلوچستان، دونوں میں جو ہماری سیکورٹی فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں، اور ہمارے جوان افسر شہید ہو رہے ہیں، اور بہت ہی ان میں تیزی آئی ہوئی ہے دہشت گردی کے واقعات میں۔ تو خواجہ آصف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا،
اور وہ اسٹیٹمنٹ یہ دیا کہ جو طالبان حکومت ہے، افغانستان کی حکومت، وہ معاہدے کی عملداری نہیں کر رہی، نہ ہی وہ دوحہ معاہدے کی پاسداری کر رہی ہے، اور نہ ہی جو دو طرفہ معاہدہ ہوا ہے اس پہ عمل کر رہی ہے، اور افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور وہ دہشت گردوں کی پناہ گاہ بنی ہوئی ہے، اس لیے افغان حکومت اس پہ کرے۔ ایک تو اس پہ افغان حکومت نے اس کا دو اور دو چار کی جگہ بڑا دو ٹوک جواب دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنی ناکامیوں کا ملبہ ہم پر مت ڈالیں، یہ افغانستان کہہ رہے ہیں، افغانستان کی طالبان حکومت آپ کو کہہ رہی ہے۔ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب، اچھا عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ خواجہ آصف صاحب نے سارا ملبہ اس پہ بھی ڈالا اور ان کے ساتھ ہی عمران خان پہ ڈالا، اور پھر جناب باجوہ پہ ڈال دیا، جناب فیض پہ ڈال دیا، ان ساروں پہ ڈال دیا کہ جناب یہ تو وہ ہیں جن کی افغان پالیسی تھی اور جنہوں نے وہاں سے لوگوں کو لے کے آئے، تو یہ سارے کا سارا الزام انہوں نے اس پہ ڈال دیا۔ خود 15 مہینے سے وزیر دفاع ہیں، اپنے پروں پہ پانی نہیں پڑنے دیا، تو اس کے بعد پھر بھائی 15 مہینے سے افغان آپ کی پالیسی کیا ہے، آپ کی گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہے، اس پہ وہ نہیں آتے۔ تو بہرحال یہ ہوا، تو اس کے بعد ہوا یہ جی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بدستور وہ کہتے ہیں بالکل ہم نے سوچ سمجھ کے یہ سارا کام کیا تھا، اور اس پہ ہم نے بالکل یہ سوچا تھا، اور ہمارے پاس سارے آپشن تھے، اور اس وقت نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا تھا، اور اس کے اکارڈنگلی ہم آگے بڑھ رہے تھے، اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ میں جنرل فیض کو تبدیل نہیں کرنا چاہتا تھا کہ یہ افغانستان کا مسئلہ حل ہو جائے، قضیہ کسی طرف بیٹھ جائے تو ہم DGISI کو تبدیل کریں۔ تو بہرحال اس وقت اس کو کہا گیا کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ معاملہ ہے، تو وہ تو ایک سائڈ پہ ہو گیا۔ اب عمران خان صاحب ابھی بھی قائم ہے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے خواجہ آصف کی بات کو ڈینائی کر دیا ہے مکمل طور پہ۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان اختلافی بیانات پر انہوں نے تشویش کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ افہام و تفہیم کا راستہ اختیار کیا جائے، حالات کی بہتری کے لیے سیاسی عسکری سطح پر دونوں ملکوں میں رابطہ ہونا چاہیے، دونوں ممالک میں باہمی اعتماد کی بحالی ہونی چاہیے، اور دونوں ملکوں میں امن استحکام افغانستان اور پاکستان کی ضرورت ہے، اور پاکستان افغانستان کو اس حوالے سے کردار ادا کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ لہٰذا انہوں نے خواجہ آصف کی جو تقریر یا بیان تھا اس کو رد کر دیا ہے، اور ان کی پالیسی کو رد کر دیا ہے کہ یہ ہم نے نہیں کرنا۔ اب یہ جو خواجہ آصف کا ہونا تو چاہیے تھا وزارت خارجہ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ، بلاول بھٹو آتے میدان میں، وزیر خارجہ وہ تھے، لیکن وزیر خارجہ نے تو یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دی، خواجہ آصف صاحب نے دی، اور خواجہ آصف صاحب آپ کو پتہ ہے کہ باجوہ صاحب کے حمایت یافتہ ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جی، دو تین باتیں، اور اس لیے یہ جو ٹینشن چلی آ رہی ہے، جو میں نے آپ کو کہا کہ میسج ہے، وہ یہ ہے کہ شریف فیملی کو ہو گیا جواب، نہ ہی نواز شریف صاحب ہیں، نہ ہی شہباز شریف صاحب ہیں، نہ ہی حمزہ شہباز ہیں، اور نہ ہی مریم صاحبہ۔ آنے والا سیٹ اپ جو ہے وہ عوام فیصلہ کریں گے، اور پھر عوام ہی فیصلہ کریں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جی قبل از وقت کسی قسم کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا رہی، اور یہ بات جو ہے پہنچ چکی ہے، پہنچنے والوں تک، سب تک پہنچ چکی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔